بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ تقسیم اختیارات یا تھیوری آف سیپریشن آف پاورز۔ مشہور انگریز فلاسفر لارڈ ایکٹن کا قول ہے کہ پاورز ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی، یعنی طاقت بگاڑ پیدا کرتی ہے اور مطلق العنان طاقت مطلقاً بگاڑ ہوتی ہے۔ دنیا کے مفکرین نے مطلق العنانیت اور استبدادیت کی روک تھام کے لیے جو اصول و ضوابط پیش کیے ہیں، انہیں نظریہ تقسیم اختیارات کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی مکمل وضاحت تو مشہور فرانسیسی مفکر مونٹسکیو کی شورائے آفاق کتاب روح قوانین یا دا اسپرٹ آف لاز میں ملتی ہے، جو 1748 میں شائع ہوئی۔ لیکن مونٹسکیو سے بہت پہلے بھی نظریہ تقسیم اختیارات کا سراغ ملتا ہے، اگرچہ اس کو اس نظریے کا بانی کہا جاتا ہے مونٹسکیو کو، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ نظریہ مختلف ماہرین اور مفکرین سیاسیات نے جو ہے وہ پیش کیا۔ ارسطاٹل یا ارسطو مشہور یونانی مفکر کی کتاب دی پولیٹکس میں حکومت کے تینوں بڑے شعبے عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ کا تجزیہ ملتا ہے۔ ان کے وہ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ حکومت کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے، جس میں انتظامیہ، پارلیمنٹ اور عدلیہ کی بات جو ہے وہ کرتا ہے، جس میں ہر شعبے کے عملے، تنظیم اور فرائض کے بارے میں ہلکے سے اشارے ملتے ہیں۔ 16ویں صدی میں فرانسیسی مفکر یہاں بودان نے تصور پیش کیا کہ اگر کوئی بادشاہ یا حاکم عدالت کا کام بھی خود کرے تو وہ من مانے فیصلے یا حکم صادر کرے گا۔ 18ویں صدی میں اس نظریے نے اور زیادہ تقویت پائی۔ جان لاک، انگریز فلسفی جان لاک کی تصنیف شہری حکومت سول گورنمنٹ میں بھی اس نظریے کی جھلک موجود ہے۔ اس نے حکومت کے تین بڑے شعبے قرار دیے، ایک مقننہ، دوسری عاملہ جس میں وہ عدلیہ کو بھی شامل کرتا ہے، اور تیسرے وفاقی شعبہ جس سے امور خارجہ مراد ہے۔ انتظامیہ اور وفاقی شعبے کے اتحاد پر اسے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ عاملہ اور مقننہ کی یکجہتی کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بقول کہ عمل کی اس دنیا میں مقننہ اور انتظامیہ کا اختیار خود بخود الگ ہو جاتا ہے، اصولاً بھی اسے الگ الگ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اقتدار کا لالچ انسان کی کمزور فطرت کے لیے بہت بڑی ترغیب ہے۔ جو لوگ قانون بنانے کا اختیار رکھتے ہیں، اگر انہی کو ان کے نفاذ کا اختیار بھی مل جائے تو اقتدار کی کرسی پر ہمیشہ براجمان رہنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے مونٹسکیو کا نظریہ تقسیم اختیارات یا مونٹسکیو کی تھیوری آف سیپریشن آف پاورز۔ فرانسیسی مفکر مونٹسکیو کا زمانہ فرانس میں استبدادی نظام کا دور تھا، یعنی کہ ظلم و تشدد کا دور تھا۔ مشہور فرانسیسی حکمران لوئی دوم کا یہ مشہور فقرہ ہے کہ میں ہی ریاست ہوں۔ اس نے اپنی ذات میں مقننہ، پارلیمنٹ، انتظامیہ ایگزیکٹو اور عدلیہ جوڈیشری تینوں قسم کے اختیارات مجتمع کر لیے تھے یا اکٹھے کر لیے تھے، یا دوسرے الفاظ میں وہ تینوں کا اختیارات خود ہی استعمال کرتا تھا، اس لیے اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون تھا۔ اس مطلق العنانیت میں آزادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مونٹسکیو امیر کبیر خاندان کا فرد ہونے کے باوجود اپنے ملک کی استبدادیت سے یا اپنے ملک میں موجود ظلم و ستم سے نالاں تھا۔ 1726 میں اسے برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ وہاں کے عوام کی سیاسی آزادی سے بہت متاثر ہوا اور اپنے ملک کے لیے ویسے ہی حالات کا طلبگار ہوا، یا ایسے ہی حالات چاہے جیسے برطانیہ میں تھے۔ اس غرض سے اس نے تقسیم اختیارات کے نظریے کی شدومت سے تائید کی تاکہ رعایا کے حقوق جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں۔ اس سلسلے میں اس کی کتاب جو ہے وہ روح قوانین یا اسپرٹ آف لا کا اقتباس جو ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ جہاں قانون سازی اور عاملانہ اختیارات ایک ہی شخص یا مجسٹریٹوں کی ایک ہی جماعت میں متحد ہوں، وہاں آزادی کا بول بالا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لوگوں کو اس بات کا ڈر لگا رہے گا کہ ایک ہی جماعت ظالمانہ قوانین بھی بنا سکتی ہے اور ان کا نفاذ بھی ظالمانہ انداز سے کر سکتی ہے۔ اس طرح اگر عدلیہ کا اختیار مقننہ، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو یا عاملہ سے الگ نہ ہو، بلکہ مقننہ، پارلیمنٹ یا ایگزیکٹو انتظامیہ ہی کو عدالتی اختیارات بھی حاصل ہوں،
تو وہ رعایا کی زندگی اور آزادی دونوں پر بے روک ٹوک قابو حاصل کرے گا، اور اگر عدالتی اور انتظامی اختیارات دونوں ایک ہی شخصیت یا جماعت کے سپرد ہوں تو پھر آزادی کا خدا ہی حافظ ہے۔ مختصر الفاظ میں مونٹیسکیو نے یہ نظریہ قائم کرنے کی کوشش کی کہ مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ کی تینوں اختیارات کی یکجائی سے مطلق العنانیت پیدا ہوتی ہے، یا پارلیمنٹ، جوڈیشری اور ایگزیکٹو یا انتظامیہ کے تینوں اختیارات جب ایک ہی جگہ پر اکٹھے کر دی جائیں تو اس سے جو ہے وہ مطلق العنانیت یا ایبسلیوٹنس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، یا ڈکٹیٹرشپ پیدا ہوتی ہے جس میں جبر و تشدد کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حکومت کے اختیارات 3 شعبوں میں تقسیم ہو، ہر شعبہ مخصوص قابلیت کے عملے سے آراستہ ہو اور اپنے دائرے میں آزاد ہو، دوسرے شعبوں کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ ڈاکٹر فائنر کے بیان کے مطابق مونٹیسکیو ایسے وسائل و تدابیر کی جستجو میں تھا جن کے مطابق بادشاہ کا اختیار محدود ہو، آئین بنے، درمیانی مجالس قائم کی جائیں، مطلق العنانیت کے امکانات ختم کیے جائیں، اس کے باوجود کہ اس کے تخیل کی پرواز جمہوریت کی آخری چوٹی تک جو ہے وہ نہ ہو۔ اب ہے کہ جی پریکٹیکل اپلیکیشن آف مونٹیسکیو تھیوری، یعنی کہ مونٹیسکیو کے نظریے کا جو ہے وہ عملی اطلاق۔ تقسیم اختیارات کا نظریہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ ایک ایسا سیاسی پھندہ بن گیا جس کو اپنانا جو ہے وہ سب ممالک کے لیے جہاں پہ جمہوریت قائم تھی ان کے لیے ضروری قرار پایا۔ سب سے پہلے فرانس کی مثال، انقلاب فرانس کے دور میں تقریباً تمام حکومتوں نے اس نظریے کو اپنایا۔ انقلاب فرانس کے پہلے آئین میں یہ فکرہ نظر آتا ہے کہ ہر وہ معاشرہ جس میں اختیارات کی تقسیم کے اصول پر عمل نہیں ہوتا، اس میں گویا آئین کا وجود ہی نہیں۔ فرانس کے آئین میں اب تک اس نظریے کی بازگشت موجود ہے، وہاں معمولی عدالتیں کسی سرکاری اہلکار کے فرائض کے متعلق مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتی، بلکہ ایسے مقدمات خصوصی عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں جنہیں انتظامی عدالتیں یا ایڈمنسٹریٹو کورٹ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، متحدہ امریکہ یا ریاست متحدہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ مونٹیسکیو کے نظریے کا سب سے زیادہ اطلاق امریکی آئین میں ہوا۔ ڈاکٹر فائنر کا بیان ہے کہ ہم یہ بات کبھی نہیں جان سکیں گے کہ امریکی آئین بنانے والوں نے اختیارات کی تقسیم مونٹیسکیو کے نظریے کے زیر اثر کی تھی یا آزادی اور جائیداد کے فوری عملی تحفظ کی ضرورت کو پیش نظر رکھا گیا تھا۔ لپسن کے بیان کے مطابق ریاست متحدہ امریکہ کے وفاقی دستور میں تقسیم اختیارات کی دفعہ شامل کرنے میں تاریخ نے فلسفے کا ساتھ دیا۔ تھامس جیفرسن کہتا ہے کہ ایک ہی مجلس کے ہاتھوں میں اختیارات کا مرکوز ہونا ایک ہی مطلب رکھتا ہے کہ حکومت جابر اور مطلق العنان بن جائے۔ میڈیسن نے مونٹیسکیو کے نظریہ تقسیم اختیارات کے متعلق کہا کہ اس بات میں مونٹیسکیو نے پیر و مرشد کا درجہ حاصل کر لیا ہے، بات بات پہ اس کی تحریروں سے مشورہ لیا جاتا ہے، قدم قدم پر اس کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ پروفیسر اوگ نے کہا کہ امریکی حکومت کے خد و خال کا کوئی پہلو، خواہ وہ قومی ہو یا ریاستی یا مقامی، اتنا نمایاں نہیں جتنا اختیارات کی تقسیم کا رخ ہے۔ رکاوٹ اور توازن کا پہلو یا چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو حفظ ماتقدم کے طور پر مشہور ہے، لایا جائے، اس قدر پاورفل نظریہ ہے کہ اس طرح کا نظام دنیا کے کسی اور بڑے ملک میں جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ ڈاکٹر فائنر کے خیال میں وہ تمام مقاصد جو آئین بنانے والوں نے سامنے رکھے تھے پورے نہیں ہوئے، بلکہ ان کی خاص باتوں کی تکمیل ہوئی، مگر تقسیم اختیارات کا مقصد حاصل ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے حکومت میں رہنماؤں کے اثر کو ختم کر دیا ہے۔ پروفیسر بیئرڈ کے مطابق اختیارات کی تقسیم کا اصول در حقیقت امریکی حکومت کا نمایاں پہلو ہے اور حکومت کی پالیسیوں اور اعمال سے متواتر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اب ہے جی کہ امریکی آئین یا امریکن کانسٹیٹیوشن میں سپریشن آف پاورز یا تقسیم اختیارات کی مثالیں یا ایگزامپلز۔ امریکی آئین میں تفصیل سے نہیں لکھا گیا کہ اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے، لیکن اختیارات کو عملاً تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آئین کی روح سے قانون سازی کے اختیارات کانگریس کے دونوں ایوانوں، سینٹ اور ایوان نمائندگان یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کو عاملانہ اختیارات، صدر کو عدلیہ کے اختیارات
عدلیہ کے اختیارات سپریم کورٹ کو اور دوسری عدالتوں کو حاصل ہیں۔ ہر شعبے کو مخصوص اختیارات تفویض کرتے وقت اسے دوسرے شعبوں کے اختیارات میں بھی تھوڑا بہت حصہ دار بنایا گیا ہے تاکہ اختیارات میں مرکزیت اور ناجائز استعمال کا امکان نہ رہے۔ آئین بنانے والوں کے پیش نظر یہ بنیادی اصول تھا کہ اختیار محدود اور منضبط نہ ہو۔ اس کے ناجائز استعمال کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اختیار یا پاور کو اختیار کا نگران جو ہے وہ بنایا جائے۔ مثال کے طور پر کانگریس کے دونوں ایوان قانون سازی کا اختیار رکھتے ہیں، لیکن صدر امریکی قانون سازی میں تجاویز پیش کر سکتا ہے، کانگریس کا خصوصی اجلاس طلب کر سکتا ہے اور کانگریس کے منظور کردہ بل کو حق استدراد یا ویٹو پاور کے ذریعے منسوخ کر سکتا ہے۔ اسی طرح صدر کے عاملانہ اختیارات میں امریکی سینٹ یوں بھی شریک ہے کہ وہ تقرریوں کو منظوری دیتی ہے۔ اعلان جنگ، صلح نامے اور بین الاقوامی معاہدے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اس کی ایک نمایاں مثال یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر معاہدہ رسائی کے ذریعے قائم ہونے والا بین الاقوامی ادارہ انجمن اقوام یا لیگ آف نیشن کا رکن جو ہے وہ امریکہ نہیں بن سکا تھا، حالانکہ جنگ میں جو ہے اس کا بنیادی کردار تھا، لیکن چونکہ ان کی پارلیمنٹ نے یا کانگریس نے اجازت نہیں دی تھی، اس لیے امریکہ جو ہے وہ لیگ آف نیشن کا رکن نہیں بن سکا۔ اگرچہ یہ نظریہ امریکی صدر ووڈرو ولسن کی ذہنی تخلیق تھا، لیکن امریکی سینٹ نے معاہدہ ورسائی اور لیگ آف نیشنز کو رد کر دیا، جس کے باعث صدر ولسن کو اپنے ہی گھر میں مخالفت درپیش ہوئی اور امریکہ اس بین الاقوامی ادارے میں شرکت سے باز رہا۔ اس طرح سپریم کورٹ کو بھی قانون سازی کے امور میں کچھ اختیارات حاصل ہیں۔ صدر امریکہ غداری اور سازش کے سوا بقیہ جرائم میں معافی کا حق استعمال کر کے عدالتی اختیارات سے بہرہور ہوتا ہے۔ ان باتوں کا مقصد مختلف شعبوں میں توازن پیدا کرنا اور ایک دوسرے کو ناجائز حدود میں داخل ہونے سے روکنا تھا۔ اس سے ایک تو حکومت کے تینوں شعبوں کو آمنے سامنے ہو کر مسائل پر غور کرنے اور تعاون و ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کا موقع ملا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شعبہ اکیلا یا دوسرے شعبے کے ساتھ مل کر آئینی اختیارات سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے تو تیسرا شعبہ ان کے ساتھ شمولیت سے انکار کر کے اس کا زور توڑ سکتا ہے اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ اس طرح سے امریکی آئین میں قیادت کی مرکزیت کا کوئی تصور جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ دوسرے الفاظ میں کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ چونکہ حکومت سے جو ہے وہ مطلق العنانیت کا خطرہ تھا، تو اس لیے مونٹیسکیو سمیت مختلف سیاسی مفکرین نے حکومت کو جو ہے وہ کہا کہ حکومت بنیادی طور پر جو ہے وہ تین شعبوں میں جو ہے وہ تقسیم ہے اور یہ تینوں شعبے مل کر جو ہے وہ حکومت تشکیل دیتے ہیں، جس میں جو ہے وہ ایک کو نام دیا گیا انتظامیہ کا، دوسرے کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کا اور تیسرے کو جو ہے وہ عدلیہ کا، اور ان تمام کے درمیان جو ہے وہ اختیارات کو تقسیم کر دیا گیا۔ ایک کا کام جو ہے وہ قوانین کو بنانا تھا یا قوانین کی تشکیل تھی، دوسرے کا کام جو ہے وہ قوانین کا نفاذ تھا، اور تیسرے کا کام کہ جی اگر تنازعات جو ہے وہ ان کے درمیان ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں تو یہ تنازعات کے سلسلے میں جو ہے وہ ان کا حل تلاش کرے، یعنی کہ عدلیہ۔ اور اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ بھی ضروری خیال کیا گیا کہ اس سلسلے میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ تال میل بھی رہے اور آپس میں جو ہے وہ اختیارات تقسیم بھی رہے، کہ تینوں جو ہیں وہ اپنے اپنے دائرہ اختیار میں جو ہے وہ کام بھی کریں اور تینوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے امور میں مداخلت بھی نہ کریں۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ نظریہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تھیوریٹیکل انداز میں کتابوں میں جو ہے وہ مونٹیسکیو نے پیش کیا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف ماہرین خاص طور پر جو ہے وہ ارسطو یا ارسطاٹل کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ ہمیں اس نظریے سے متعلق جو ہے وہ ابتدائی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ حکومت کو استبدادیت سے روکنے کے لیے بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ نظریہ تخلیق کیا گیا سپریشن آف پاورز کا، کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اختیارات کے استعمال میں جو ہے وہ اتنی آزاد نہ ہو جائے کہ وہ مطلق العنان بن جائے۔ اس کو جو ہے وہ اگر سوورینٹی کی طاقت جو ہے وہ حاصل ہے ریاست کی جانب سے، تو پھر وہ اس طاقت کے استعمال میں جو ہے وہ جابر نہ بن جائے، ڈکٹیٹر نہ بن جائے، بلکہ انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ تین شعبوں میں تقسیم کر دیا اور ہر شعبے کے جو ہے وہ اپنے اختیارات رکھ دیے اور ان تینوں شعبوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ بھی دیا، انٹر کنیکٹ بھی کر دیا،
اور اس بات کا بھی خیال رکھا کہ تینوں شعبے جو ہے وہ ایک دوسرے کے امور میں جو ہے وہ مداخلت نہ کریں، جس سے جو ہے وہ حکومت کا کام جو ہے وہ بہترین طریقے سے بھی رہے، اور حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ طاقت کو استعمال تو کرے لیکن ڈکٹیٹرشپ کی جانب بھی جو ہے وہ نہ جائے۔